اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں ایک حکم دیا ہے، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل تقوی کے بہت نزدیک ہے۔ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ظلم و جور، استبداد، زیادتی، تعدی، بے جا کسی کو دبانا، مجبور کرنا، مغلوب کرنا، مقہور کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عدل و انصاف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 24 میں ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے تو اللہ کے انصاف کرنے کی وجہ سے یہ زمین چمک پڑے گی، بے نور ربہا، اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ظلم ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور عدل نور ہے، عدل روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود عدل کا نظام قرآن کریم میں ذکر فرمایا، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے، ان کے درمیان قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آیا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم جو دنیا میں کرے گا قیامت کے دن اس کو بہت سے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ہمارا یہ جو ملکی نظام ہے، اس میں عدالتوں کو چاہیے کہ انگریزی قانون کے مطابق اپنا نظام نہ چلائیں، بلکہ یہ اپنے نظام عدالت کو مکمل طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث اور خلفائے راشدین کے نظام عدالت کے مطابق کر دیں، تب جا کر یہ نظام درست ہو سکتا ہے۔